بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد آصف ہوں۔ آج پاکستان کی ایک خاتون ہے، آرزو کاظمی اس کا نام ہے۔ وہ پاکستان کی میڈیا پہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، نہ کبھی مجھے نظر آئی ہے، تو میں ساتھ تصویر بھی اس کی لگا دوں گا، آپ بھی دیکھ لینا اس کو کہ آپ نے کبھی وہ پاکستان کی میڈیا پہ دیکھی ہے یا نہیں۔ لیکن وہ یہ ضرور بات ہے، صحیح بات ہے کہ میں نے اس کو کئی بار انڈیا کی میڈیا پہ ضرور دیکھا ہے۔ اچھا جی، سیما حیدر جو پاکستان سے چلی گئی اپنے 4 بچوں کے ساتھ، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے انڈیا کی خاتون ٹی وی اینکر نے ہماری جو پاکستانی خاتون ہے، آرزو کاظمی نام ہے اس کے حوالے سے اس نے سوال اس کے ساتھ سوال کیا کہ پاکستان میں جو ہے نا، سیما حیدر نے کہا کہ اگر مجھے پاکستان ڈپورٹ کیا گیا تو وہاں کے جو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہ مجھے پھانسی دے دیں گے، میری گردن کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے مجھے، تو لہٰذا مجھے ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے اس نے بات کی، تو آگے سے وہ خاتون جو ہے اس نے جواب دیا کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، مولانا ملا ٹائپ جو لوگ ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں ان کے، تو وہ فتوے جاری کرتے ہیں اور بالکل اس کی جان کو خطرہ ہے، ادھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ میرا سوال میڈم جی آپ سے یہ ہے کہ اس نے کون سا کوئی اچھا کام کیا، نیک کام کیا؟ وہ اپنے غریب، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی محنت کرنے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا ہے، تو وہ پیچھے سے اس کا سارا پیسہ کاروبار بیچ کے وہ ادھر چلی گئی ہے ہندوستان میں۔ اس کی شکل دیکھی ہے سلمان خان جس کے ساتھ وہ گئی ہے، یا وہ پتہ نہیں شاہ رخ خان اس کو بنا سمجھ لیا اس نے، یا پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کس سلسلے میں وہ وہاں گئی ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کافی افواہیں سن رہے ہیں، کافی باتیں سن رہی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس نے جو بھی کیا غلط کیا ہے، یہ ضرور ہے۔ اچھا جی میڈم صاحب، آپ نے اچھا اس میڈم جو ہے نا آرزو کاظمی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے پاکستانیوں کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ تو میرا میڈم آپ سے یہ سوال ہے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، وہ میڈم تک بھی پہنچے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا آپ نے کبھی اس پہ سوال کیا وہاں کے ٹی وی چینل سے، وہاں کے اینکروں سے؟ یہ سوال آپ نے کبھی کیا ہے کہ جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہاں کی بیٹیوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، تو یہ کبھی نہیں آپ نے سوال کیا؟ اچھا جی میڈم کاظمی صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی اتنے برے لگتے ہیں، تو یہاں کیا کر رہی ہیں آپ ہی انڈیا چلی جائیں، وہاں جائیں سیما حیدر کی طرح، وہاں جا کے اپنا مذہب چینج کریں، وہاں پہ جائیں آپ، کسی ہندو گوبر خور سے شادی کریں اپنی، وہ ہندو مذہب میں جا کے، تو وہ بہت اچھا ملک ہے، تو وہاں چلی جائیں، اس کو پاکستانیوں کی جان چھوڑیں۔ اور پاکستان اتنا برا ہے، یہاں آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے برے ہیں، تو آپ وہاں چلی جائیں۔ بے شک ادھر رہنے کا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہاں کے ہندو جو ہیں، انڈیا کے لوگ جو ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، نہ جو اچھے ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں جائیں، وہاں آپ بھی جا کے شادی کر لیں، ان کے ساتھ خوش رہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں مسلمانوں کے لیے، آپ پہ فرض ہے۔ تو پتہ نہیں آپ کو وہاں سے کوئی فنڈ وغیرہ ملتا ہے، یا کس وجہ سے آپ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتی ہیں، انڈیا کے جو گوبر خور اور مودی سرکار کو خوش کرنا چاہ رہی ہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ آپ کو دشمن میں ملک اتنا پیارا لگتا ہے، تو وہاں کے جو گھٹیا لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو وہاں جائیں بھائی، یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ اور میڈم سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ انڈیا میں جو مودی حکومت ہے، وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے کوئی چھوٹی جاتی کا بندہ تھا، وہ بیچارہ پارک میں بیٹھا تھا، تو اس کے منہ کے اوپر پیشاب کیا اس نے، وہ کوئی مودی کی پارٹی کا کوئی گنڈا تھا، اس کے اوپر، وہ بندے کے اوپر اس نے پیشاب کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے؟ وہاں انسانیت شرما جاتی ہے۔ میڈم صاحب، آپ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں وہاں سے کیا لالچ ہے، کیا نہیں ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آج کل۔ اچھا میڈم صاحب، وہاں پہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، وہاں پہ جو اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، بچوں کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ اسکول میں نماز پڑھ سکیں، وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، وہاں پہ قربانی نہیں کرنے دی جاتی، وہاں پہ ہماری بہن بیٹیاں وہ
ان کو بولتے ہیں کہ آپ حجاب نہیں کر سکتی۔ وہاں پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کچھ مسلمان لڑکیاں جا رہی تھیں، تو کچھ گوبر خور وہ ہندو جو ہیں پیشاب پینے والے گائے کا، تو وہ کھڑے تھے، ان کو چھیڑ رہے تھے، ان کے اوپر پانی پھینک رہے تھے، ان کا جسم گیلا کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ یعنی کہ ان کی عزت پامال کر رہے تھے۔ وہاں پہ جو حالات ہیں نا وہ پاکستان سے کئی حصہ زیادہ خراب ہے۔ یہاں پہ تو عزت ہے، کوئی بھی کسی لڑکی کو اگر چھیڑتا ہے تو پورا ملک اس کی مذمت کرتا ہے، پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتے ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت ہی انتہائی تکلیف ہوئی ہے تیری باتوں سے۔ اچھا جی، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بزرگوں کو پکڑ کے ان کی داڑھی کھینچ کے اور ان کو مار کے پیٹ کے کہتے ہیں کہ جے شری رام کے نعرے مارو۔ کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے؟ پاکستان میں کبھی کسی غیر مذہب کو پکڑ کے، عیسائی بھی ہیں ہمارے پاکستان میں رہتے، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور مذہب بھی ہیں دیگر کوئی چھوٹے موٹے، تو وہ کسی کے ساتھ کوئی ویڈیو آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ کسی کو پکڑا ہو، زبردستی مارا ہو، پیٹا ہو، اس کو بولو کہ اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ؟ اس طرح کبھی ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب وہ جو انڈیا کے اندر وہ ہم نے دیکھا تھا دلی میں جو واقعات ہوئے تھے، وہ NRC جو مودی حکومت لے کے آئی تھی اس کے حوالے سے، وہاں پہ ایک ماں جو تھی اس کی کچھ مہینوں کی بچی اندر پڑی تھی کمرے میں، تو اس ماں نے کہا یہ مودی کے کنڈوں کو کہ بھائی مجھے میری بیٹی اٹھا لینے دو، تو پھر بے شک میرے گھر کو آگ لگا دینا۔ انہوں نے، ان ظالموں نے وہ بچی نہیں اٹھانے دی، وہ بچی کو بھی ساتھ ہی آگ لگا دی، وہ بچی اندر جل گئی، مر گئی، جل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ مسجدوں میں گئے، مسجدوں کو آگ لگائی، قرآن پاک اندر پڑے تھے مسجدوں میں، صاف ظاہر جب مسجدوں کو آگ لگائی تو قرآن پاک کو نقصان ہوا ہوگا۔ تو ان کے بارے میں تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں کوئی انڈیا کی میڈیا سے سوال کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے انڈیا کے اندر؟ پھر آپ لوگوں نے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے یا 2-3 دن کی پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ ہندو کرسچن لڑکیاں دو کو ان کی عزت تار کی گئی، ان کو ننگا کیا گیا، ننگا کر کے گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس طرح کے جو انڈیا کے اندر لوگ رہتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، پاکستان میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے تاریخ میں سنا ہے کہ کبھی عورتوں کی بیرحرمتی کی گئی ہو پاکستان کے اندر؟ یا یہ ابھی کچھ ہمارے ہاں مسئلے خراب ہوئے ہیں، یہ جو جب سے ہماری امپورٹڈ حکومت ہمارے پر نازل کی گئی ہے تو تب سے ماؤں بیٹیوں کا تقدس پامال کیا گیا ہے، گھروں میں گھسا گیا ہے، ماؤں بیٹیوں کو اٹھایا گیا ہے، گھروں سے اغوا کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں تنگ کیا گیا، جیلوں میں رکھا ہوا وہاں تنگ کیا گیا۔ تو وہ ہم سب اس کے خلاف ہیں، مذمت کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک وہ دن بدلے گا، کوئی اچھا ہمارا وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ آئے گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، دوسری آپ نے بات کی کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ جو سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ ہندو ہیں، ان کی بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے گھروں سے۔ یہ مسلمان جو پاکستانی ہیں یہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ان کو زبردستی ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، ان کو مسلمان کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ میڈم صاحب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی غیر مذہب کو اٹھایا گیا ہو، لڑکی کو اس کو اٹھا کے لے گئے ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کیا ہو یا اس کو اسلام قبول کروایا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زور زبردستی کی جائے، اس کو زبردستی اسلام قبول کروایا، یہ بالکل تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں اصل ہوتا کیا ہے، اصل جو حقیقت ہے وہ سب کو پتہ، لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے۔ یہ عشق محبت میں جب لڑکیاں پڑ جاتی ہیں نا، غیر مذہب ہو، وہ مسلمان لڑکا ہو، اس کے ساتھ اگر وہ اس کا عشق محبت ہو جائے تو وہ دونوں کے مذہب تو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے، تو وہ رشتہ تو گھر والے کر نہیں سکتے، تو وہ پھر لڑکیاں اور لڑکے بھاگ جاتے ہیں گھر سے، وہ اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کرتی ہیں اور اسلام قبول کر کے تو اور ان سے نکاح کر لیتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں۔ تو بعد میں ان کے جو گھر والے ہیں وہ جاتے ہیں پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں، جی ہمارا بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ شور ڈالتے ہیں کہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آ کے کہ ہماری بیٹی کو زبردستی اٹھا کے لے گئے مسلمان اور اس کو اسلام قبول کروایا، اسے نکاح کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جو انڈیا میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے نا،
اس پہ بھی آپ لوگوں کا سب کا فرض ہے کہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن میڈم کاظمی تک یہ میری گفتگو لازمی پہنچائیں، اس کو لازمی شیئر کریں۔ جو انڈیا سے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو ضرور شیئر کریں، جو مسلمان ہیں انڈیا کے۔ تو یہ جو میڈم کاظمی ہیں اس تک یہ میری گفتگو ضرور پہنچائیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔